میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بلا کس جانب جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور بلا کس جانب جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ کملی والا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو دشمن نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو یہود و نصارا کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز حضرات و خواتین، 31 اکتوبر 2018 ملک پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس میں ایک وہ عورت جو غیر مسلمہ اور عیسائی ہے، سیشن کورٹ ہائی کورٹ سے پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل کی گواہان کی گواہیوں کے باوجود اس کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی ثابت ہوئی ہے، 31 اکتوبر کو ملک کی اعلیٰ عدلیہ جس نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے اسی عورت کو غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کیا ہے، اس دردناک اور المناک واقعے نے پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں بسنے والے اہل ایمان کو بڑی تکلیف اور رنج پہنچایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ریاست عدل نہ کرے پھر لوگ غازی بھی بنتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس حقائق کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اس سے قبل اس کائنات میں اللہ کی قسم ہے، میرے رب نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
کہ نبی مومنوں کے قریب ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، نبی کو اپنی امت کا غم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی نبی قریب ترین ہے مومنین کی جانوں کے۔ گویا ہمیں اپنی جان کی اتنی پرواہ اور فکر نہیں ہے جتنی ہماری جانوں کی فکر ہمارے نبی کو ہے۔ یہی تو سبب ہے وہ دنیا کا کون سا رنج اور غم ہے جو امت کی خاطر میرے نبی کو پہنچایا نہیں گیا۔ آپ نے ہر رنج کو برداشت کیا ہے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے، ہر دکھ کو اپنی جولی میں ڈالا ہے اپنی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں کی جان کے قریب تر ہے، ان کی اپنی جانوں کی ان کو اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی پرواہ میرے سچے نبی کو ہے۔ آپ نے سجدہ کیا، صحابی کہتے اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، خشیتو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہیں محبوب دنیا سے رخصت تو نہیں ہوگے۔ سجدے کی حالت میں اتنا لمبا سجدہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بار بار صحابی کہتے میں دیکھتا جاتا ہوں، لمبا وقت گزرا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک سجدے سے اٹھایا، صحابی سے مخاطب ہوئے، فرمایا جبریل ابھی ابھی میرے پاس آیا تھا، جبریل کہہ رہا تھا ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں سجدے میں؟ کہتے پھر میں نے کہا مجھے اپنی امت کی فکر لگی ہے، امت کے غم میں نہ ڈالوں، کیا بنے گا قیامت کے دن امت کا؟ جہنم کا عذاب تو بڑا سخت ہے، جہنم کی سختیاں بڑی دردناک ہیں، میری امت کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی؟ اس غم نے مجھے رلایا ہے، بار بار امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جبریل واپس جاتے ہیں رب جلیل کے پاس، اللہ محبوب کے رونے کی وجہ امت کا غم ہے، امت کا فکر ہے، امت کی ٹینشن ہے، آپ تو اس لیے رو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرا اللہ دوبارہ بھیجتا ہے جبریل کو محبوب کے پاس، فرمایا جائیے میرے محبوب کو کہیے کہ آپ امت کی وجہ سے غم کھانے والے، آپ امت کی وجہ سے آنسو بہانے والے، عرش والے رب کا پروانہ محبوب کے نام، فرمایا انا سنرزیکا فی امتی کا ولا نسوکا، محبوب گھبرائیے نہیں، قیامت کا دن ہوگا، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے میرا اللہ کرے گا۔ میرے نبی سجدوں میں روئے امت کے لیے، طائف کی وادی میں پتھر کھائیں امت کے لیے، امت کے درد میں میرے نبی اپنے بدن سے خون مبارک نکلوائیں، یقین جانیں امت کا غم ہے، اور یہ صرف دنیا تک نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، سارے یہودی، سارے عیسائی، ساری دنیا کے لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اپنے اپنے نبیوں کا رخ کریں گے، ہر طرف سے جواب آئے گا، عیسائی پلٹیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، یہودی پلٹیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، مسلمانوں کا تو آگے ہی ایمان ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے، پوری دنیا کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، کون کرے گا سفارش؟ ایک ہی ہستی ہے حشر کے میدان میں، انا اول شافع و اول مشفع، اور ان عیسائیوں کو ناپاک لوگوں کو پتہ چل جائے قیامت کا دن ہوگا، حشر کی ہستیاں ٹلیں گی، میرے نبی کے پاس لوگ جمع، آپ ہی ہیں، سفارش کریں گے، اللہ اس دن کی سختی ختم کرے گا۔ آدم علیہ السلام کا جملہ رب نفسی، نوح علیہ السلام کا جملہ رب نفسی، ابراہیم علیہ السلام کا جملہ رب نفسی، موسیٰ علیہ السلام کا جملہ رب نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ رب نفسی، ایک
ہی ہستی حشر کے میدان میں آپ کہتے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ مجھے پرواہ ہے اپنی امت کی، مجھے فکر ہے اپنی امت کا، مجھے درد ہے اپنی امت کا۔ سر سجدے میں لمبا سجدہ، دنیا میں سجدے امت کے غم میں، حشر میں سجدہ امت کے غم میں، امت کی فکر میں لمبا سجدہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ جملے کہوں گا دنیا میں مجھے نہیں آتے، اللہ سکھائے گا، حشر کے دن سر سجدے میں رکھ کر رب کا غصہ ٹھنڈا، اللہ راضی ہوگا۔ ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، او کما قال، محبوب سر سجدے سے اٹھائیے، اب مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ آپ سفارش کریں اللہ قبول کرے گا۔ اب آئیے دنیا میں امت کی فکر، آخرت میں امت کی فکر، اور امت تو وہ ہے آج کے دور کی امت تو وہ ہے جو دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کے عہدوں کی خاطر، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے پریشر میں، اللہ کی قسم ہے اس کو چھوڑے جس نے پاک پیغمبر کی گستاخی کی ہو، اس کو شک کا فائدہ دے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو۔ صحابہ شک کا فائدہ نہیں دیتے تھے، کعب بن اشرف یہودی گستاخ میرے نبی کا قتل کرنے والے صحابہ، تم تو کہتے ہو شک کا فائدہ۔ عبداللہ بن ابی ہے صحابی، باپ کا نام عبداللہ بن ابی منافق ہے، سگا باپ ہے۔ یہاں پہ تو غیر مسلم ملعونہ آسیہ تھی، کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، نام نہاد کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی منافق سگا باپ ہے۔ بیٹے کو پتا چلا میرے باپ نے نازیبا جملے بولے ہیں، محمد الرسول اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ ہو، پھر پڑھو صلی اللہ ہو۔ اللہ کی قسم ہے یہ 31 تاریخ کا دن ہے، قسم اللہ کی اضطراب کا دن ہے۔ جس ملک میں نبی کی عزت محفوظ نہ ہو، جس ملک میں نبی کے گستاخ پروٹوکول میں ہو، جس ملک میں نبی کی گستاخی کرنے والے عزت میں ہو، وہ چیف جسٹس کیا جملہ بولوں تیرے نام کا، ہزاروں کی تعداد کیس تیری عدالت کے، سپریم کورٹ کے، تیرے بعد فرصت نہیں ہے ان انگریزوں کے پادریوں کے کہنے پر تجھے فرصت ملی میرے نبی کی گستاخی کرنے والی ناپاک عورت کا کیس سننے کا ٹائم تیرے پاس موجود ہے، نہیں تیرے پاس ٹائم دیگر کیسز کے لیے۔ اللہ کی قسم ہے جس ملک میں کسی نے کہا تھا امام مالک سے رحمت اللہ علیہ، امام صاحب ایک مسئلہ بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں کے ہوتے ہوئے نبی کی گستاخی ہو اور پھر وہ کچھ بھی نہ کریں، ان کا حال کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں پھر ان کو اجتماعی موت مر جانا چاہیے، جن کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کی گستاخی ہو، پھر وہ اس کے اوپر کچھ عمل بھی نہ کر سکے، دل میں درد بھی نہ رکھے، کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے حضرات، صرف اور صرف پادریوں کا، ان یہود و نصارہ کا پریشر ہے، جس پریشر پر اس بی بی کو رہا کیا گیا ہے۔ صحابہ نہیں پرواہ کرتے تھے، نہ زیبا جملہ بولا، بیٹا آیا پیغمبر کی عدالت میں، محبوب اجازت دے، باپ میرا ہے، گستاخ آپ کا ہے، مجھے پتا چلا ہے آپ نے قتل کے آرڈر جاری کیے ہیں، مجھے اجازت دیں کوئی اور قتل کرے، کہیں مجھے غصہ نہ آ جائے، مجھے کہیں عبداللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہے، تم شک کا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں نہیں عبداللہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے، پر عبداللہ کو پتہ چل چکا ہے میرا باپ گستاخ ہے،
میرے نبی کا. آپ نے منع کر دی عبداللہ قتل نہیں کرنا. اللہ، مدینے کا دروازہ ہے. صحابہ غزوے سے واپس، صحابی نے تلوار سونتی ہوئی پکڑی، سب گزرتے جا رہے ہیں، سب گزرتے جا رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ جو انداز ہے توڑ پھوڑ کا، گاڑیوں کو توڑنے کا، جلاؤ گراؤ کا، قطعاً اس کی حمایت نہیں ہے. سن لو، خاموش احتجاج، پرامن احتجاج حق ہے. اور یقین جاننا، آگ لگا دی ایمان والوں کے دلوں میں اس نام نہاد وزیر اعظم کے خطاب نے. سن لینا، مسئلہ ایمان کا ہے، پی ٹی آئی نون لیگ کی محبت کا نہیں ہے، مسئلہ نبی کی محبت کا ہے، مسئلہ ایمان کو بچانے کا ہے. اور آ کے دھمکیاں دیتا ہے جیسے تھانے دار کسی کمی کو دھمکی دیتا ہے، جعلی ووٹوں سے وزیر اعظم بن کر پھر چھوٹا طبقہ کہتا ہے ان دیوانوں کو، دین والوں کو جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، نبی کا پیار ہے، تجھے کیا پتا؟ یہاں پہ تو مشرف بھی ٹھہر سکا، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. آج وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے بستر کے اوپر مرض کے اندر، اللہ کی قسم اس کو موت بھی نہیں آ رہی، موت بھی نہیں آتی. وہ گندی بیماری میں مبتلا ہے، بتا نہیں سکتا کسی کو بیماری کیا ہے. وہ مکہ دکھاتا تھا، رب نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اور مسئلہ نبی کی ختم نبوت کا ہو، ناموس رسالت کا ہو، تو کہتا لوگوں کی دہاڑیاں مرتی ہے. ظالم انسان، 126 دن تو نے اسلام آباد کو بلا کیا ہے، کنجر خانہ تو نے لگایا ہے، اور آج درس دیتا ہے نبی کی خاطر جو بائی نکلے یہ رستے بلا کیوں کرتے ہیں؟ تو نے جو کچھ بویا ہے تجھے کاٹنا پڑے گا. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے منبر پہ کھڑا ہوں، اللہ ذلیل کر دے جو سیاست کی بات کرتا ہو. مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، ناموس رسالت کا ہے. اسی ہمارے ضلع میں وار بٹن ہے، اٹا والی ایک گاؤں ہے، ایک ذمہ دار کے فالسے کی فصل توڑنے والی وہ بی بی آسیہ، کسی پوپ پادری کو یاد نہیں آیا اس واقعے سے قبل کہ کوئی عیسائی وہاں پہ رہتا ہے. مسلمان بھی تھے وہاں پہ، گفتگو ہی، اس نے وہ جملے بولے اللہ کی قسم زبان زیب نہیں دیتی. قرآن کے بارے، میرے نبی کے بارے جب یہ جملہ ہوا گھر پہنچی، لوگ پتھر لے کر اس کے گھر کی طرف لپکے، خاندان کو ختم کرنے کے لیے پولیس آڑے آئی، اس کو گرفتار کیا، شیخ پورا پہنچایا. وہاں کے جو مسلمان تھے سارے اکٹھے ہوئے، کورٹ میں آ کے کیس دائر کیا، سیشن کورٹ کے کیس لگا، اس کیس کے گواہان بھی، ان کی گواہیاں بھی، پھر ایس ایس پی جس نے انویسٹیگیشن کی ہے، یہ واقعہ تمہارے گلے کا پھندا ہے، یا چھوٹی عدالتیں غلط ہیں یا تم غلط ہو. تیرے اس فیصلے نے اللہ کی قسم اپنی عدالتوں سے ان ایمان والوں کے دلوں سے اعتماد کو ختم کیا. فیصلہ ہوا سیشن جج کا، سیشن کورٹ سے، اس کا الزام ثابت ہے، یہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے. اس سے بڑی بات کیا، اس کا خامند اسحاق مسیح ہے. ایس ایس پی نے اس کو کہا کہ انجیل اپنے سر پہ رکھ کر تو حلف دے تیری بیوی نے گستاخی نہیں کی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہسٹری کا تفتیش کا حصہ ہے. اس کا خامند کہتا کہ میں نے حلف دینا. جس کا خامند اپنی بیوی کے حق میں حلف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھے شک کا فائدہ یاد آیا ہے؟ توہین عدالت کا مسئلہ ہو، تو نے کتنے بندے نااہل کیے، کتنے بندے. ایک بندے نے ہاتھ جوڑے عدالت میں، حضرت
توہین عدالت کی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں؟ تو نے شک کا فائدہ نہیں دیا، توہین عدالت ہوئی، تو نے نعال کیا، اور ظالم انسان تجھے شک کا فائدہ یاد آیا ہے، ناموس رسالت کے مسئلہ پہ یاد آیا ہے، تیری غیرت کہاں پہ مر گئی؟ تو نے ایمان کا سودا کر لیا ہے، بیچا ہے اپنے ایمان کو چند درم و دینار کے لیے، پیسوں کے لیے۔ کورٹ کا فیصلہ ہے، پھانسی کی سزا ہے، سزائے موت ہے، عدلیہ کا فیصلہ ہے، سیشن جج کا کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے پیچھے پیروی کرنے والوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، کیس وہاں پہ لگا، گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، اس کا بھی بیان اقراری بیان اس کا کہ جرم مجھ سے ہوا، گناہ میں نے کیا، مجھے معافی دی جائے، اس نے اقرار کیا۔ ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ برقرار رکھا، بریک بینی سے فیصلہ سنا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس عورت نے واقعی پاک پیغمبر کی گستاخی کی۔ وقت گزرتا گیا، کئی مرتبہ ان کے ورثاء نے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا ہے، لیکن کوئی اپیل سننے کے لیے تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کے پاس اس کا فیصلہ جاتا ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اس نے استعفیٰ دیا ممنون حسین صدر کو، میں اس کیس کو نہیں سننا چاہتا۔ سبب کیا تھا؟ نہیں سننا چاہتا، سبب کیا ہے؟ کیس کچھ کہتا ہے، غیر ملکی پریشر کچھ کہتا ہے، نہیں سنا کیس کو، استعفیٰ دیا عہدے سے۔ پھر اچانک 8 اکتوبر کو اس چیف جسٹس کو یاد آیا کہ ایک عورت آسیہ ملونہ بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں 2011 کے اندر اسی آسیہ کے سبب سے گورنر سلمان تسیر قتل بھی ہوا ہے۔ ممتاز حسین قادری نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، سبب کیا ہے؟ پریس کانفرنس نے کی، سلمان تسیر نے آسیہ کو ساتھ بٹھایا، ان غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا، کالا قانون کہا۔ کوئی فوج کے بارے میں بد زبانی کرے، اس کے لیے ایکشن بھی ہے، قانون بھی ہے، قانون حرکت میں آتا ہے۔ عدلیہ کے بارے بات کرے، قانون حرکت میں آئے۔ وزیر اعظم کو بات کرے، قانون حرکت میں آئے۔ چپڑاسی کو بات کرے، قانون حرکت میں آئے۔ نہیں قانون حرکت میں آتا، اللہ رسول کے لیے حرکت میں نہیں آتا۔ سلمان تسیر بھی گیا، شہباز بھٹی جو وفاقی وزیر ہے اقلیتوں کا، وہ بھی قتل ہوا۔ اس نے کوشش کی 295 سی ناموس رسالت کا قانون، اس کو ختم کیا جائے، اب کے گھر کے باہر یہ بھی قتل ہوا۔ ہاں کتنے قتل اس ایک آسیہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد 8 اکتوبر ہے 2018، 3 رکنی بینچ نے اسی بی بی کا کیس سنا۔ کیس سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پھر دن چنا کون سا؟ 31 اکتوبر کا۔ تمہیں نہیں پتا 31 اکتوبر کیوں چنا ہے؟ فیصلہ تو ہو گیا 8 اکتوبر کو، 29 اکتوبر کیوں چنا؟ نہیں تم نے سمجھا، نہیں تمہاری سوچ گئی۔ وہاں 31 اکتوبر ہے، 1929 ہے۔ کون؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ نے، جس نے راجپال کو نبی کی گستاخی کرنے پر اس کی دکان میں جا کر اس کتے خنزیر کو قتل کیا، واشن جہنم کیا۔ 31 اکتوبر کو 1929 کو اس غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی۔ اسی زخموں کو تازہ کرنے کے لیے 31 اکتوبر کا دن چنا گیا۔ تمہارے مسلمان کو ہم نے پھانسی دلوائی 31 اکتوبر کو، اپنے ایک بندے کو قتل کرنے پر۔ اپنی عیسائی عورت کو آزاد کروایا۔ اللہ کی قسم ہے، غیرت مسلمہ کی
عزت پر انگلیاں ہیں۔ اور آپ کو شاید آپ نے دیکھا ہو، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، دیکھتا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، ہر ایک جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ادھر خبر چلی ادھر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر، ہائے تم نے کن کو خوش کیا ہے؟ پھر وہ خوش ہوئے بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر، ادھر یہ فیصلہ، ادھر ان کا اجلاس ہے، اجلاس میں کھڑے ہو کر ایک بی بی نے نام لیا ہمارے وزیر اعظم کا، چیف جسٹس ثاقب نثار کا، آج بھی ثبوت ہے، پروف ہے، 31 اکتوبر کو ادھر فیصلہ، ادھر اس پارلیمنٹ میں اظہار تشکر کے طور پر، شکریہ کے طور پر اس بی بی نے اٹھ کر اس بات کو پیش کیا، ثاقب نثار نے رہائی دی ہے آسیہ کو۔ یقین جانے پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو کر اس نے تالیاں بجا کر آپ کے وزیر اعظم کو بھی داد دی ہے، آپ کے چیف جسٹس کو بھی داد دی ہے۔ کس کو خوش کیا ہے اور کس کو راضی کیا ہے؟ نموس رسالت کئی ایسے مقدمات ہیں جو آج بھی سپریم کورٹ کے اندر آپ کہنے زیر سماعت ہیں، سالوں کے سال بیت گئے ان پر سماعت نہیں ہے۔ اچانک کیا تھا؟ کیا سبب تھا؟ یقین جانے اسی آسیہ کے لیے یورپ کے اندر ریلیاں بھی نکلی، این جی اوز نے احتجاج بھی کیا، انہوں نے ورق بھی کیا، پوپ پادری سے لے کر ان کے وزیر اعظم تک ایک ایک بندے نے پریشر ڈالا۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر اس کو، جس کا دیکھیں یہ بات کوئی شک نہیں، اگر اس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اللہ کی قسم ہے، جو مجرم نہ ہو اس کو اجازت قطعاً نہیں۔ لیکن جو کیس آپ کا سیشن کا ہے، فیصلہ عدلیہ کا ہے، عوام کا تو نہیں ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ عدلیہ کا ہے، عوام کا نہیں ہے۔ ایس پی عدلیہ، ایس پی جو ہے وہ گورنمنٹ کا متحد ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے۔ اور اس کے محلے کی وہ بیبیاں قرآن سر پہ رکھ کر وہ مسجد میں حلف دے رہی ہیں اس نے یہ نزیبہ جملے بولے، اور تم نے اس کو شک کا فائدہ دیا، پھر کیس سنا بھی نہیں، جو اندر کی بات ہے۔ جو وکیل تھا اس وکیل کا تبصرہ تو سنے، اس نے کہا جناب بولنے کا تو موقع ہی نہیں دیا گیا، شک کا فائدہ ہے، گواہوں کے بیان متضاد ہے، تمہارے گواہوں کی کیا بات ہے؟ تمہارے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنا ہو تو تم پلان بناتے ہو، شکیل افریدی جو ان کا مخبر ہو ان کو چھوڑنا ہو رستے ہموار کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر سن لیں، یہ جو جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ، قسم اللہ کی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اسلام ان کی اجازت دیتا ہے۔ جن کی گاڑیاں توڑی گئی وہ مسلمان ہیں، کوئی عیسائی یہودی نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں۔ احتجاج حق ہے، امت کا حق ہے، جس کے پاس جتنے جذبے ہیں بولے، اس ایمان کا اظہار اس کا حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، اصل میں سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ان کا کتا بھی مر جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ ہماری عافیہ وہاں پہ پڑی ہے، ظالموں تم کہتے تھے پچھلے ساری کرپٹ ہیں، چلو تیری مان لی ساری کرپٹ ہیں، تو کرپٹ نہیں تھا تیرے بیان کے مطابق۔ تو نے عافیہ کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کن کن جذبات کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں؟ اللہ کی قسم ہے سیاست سے بالا تر ہو کر پھر کہتا ہوں کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ایمان کا ایشو ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس نے اگر گستاخی کی ہے اور اب تک کی ریسرچ اور اب تک کی رپورٹ، اب تک کی گورنمنٹ کی تحقیق کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پہلے وہ مجرمہ ہے، اس نے گستاخی کی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔
ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو پھانسی پہ، تمام امت مسلمہ کا مطالبہ ہے اس کو پھانسی پہ لٹایا جائے۔ اور ایک اور بات ہے، ابھی کیس ری اوپن ہونے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ابھی تک تو خبریں گردش کر رہی ہیں، پتہ نہیں اسپیشلی طیارے پہ اس کو بھگا بھی دیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں ادھر ہے، کچھ کہتے ہیں ادھر، جو بھی ہے اگر وہ ادھر ہے تو پوری کیبنٹ اس جرم میں برابر کی ملوث ہے۔ یاد رکھنا مسئلہ ایمان کا چھوڑ دو سیاست، ساری باتیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں تو کسی کی عزت نہیں۔ میں کسی کو عزت اگر ملتی ہے تو مصطفیٰ کی عزت کے بات ہے۔ قل للہ العزت ولی رسولہ، قرآن نے کہا ہے عزت اللہ کے لیے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے۔ اگر رسول کی عزت نہیں، ہم حاق ہیں، ہماری حیثیت ہی نہیں۔ اگر مسلمان کی حیثیت ہے تو رسول کی عزت کے سبب ہے۔ اسا اس پاک بعد رسول کی عزت، حرمت، نموس کے لیے ہر قسم کے آپ کہہ لیں کہ باتوں کو پیچھے رکھ کر، ہاتھ فرقہ بازی کو پیچھے رکھ کر نبی کی حرمت کے لیے اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔